کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے بزم قرآن میں، اور آج ہمارا بزم قرآن میں موضوع ہوگا قرآن اور ایمان۔ پیش خدمت ہے بزم قرآن۔ جی ناظرین کرام، بزم قرآن میں آج بھی ہمارے مہمان علماء کرام اور ماشاءاللہ مستند اکابر علماء کرام، جو ہر ایک اپنی اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنے اپنے رنگ کے ساتھ اور اپنی انفرادیت کے ساتھ دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ بطور خاص مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور حضرت علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی صاحب، آپ تینوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج بزم قرآن میں انشاءاللہ قرآن اور ایمان پر ہم بات کریں گے، اور ظاہر ہے قرآن مجید فرقان حمید جب مخاطب ہوتا ہے اپنے بندوں سے تو انہیں ایمان والا کہہ کر مخاطب ہوتا ہے۔ کہیں رحمان کے بندے، کہیں ایمان والے اور کہیں صبر والے، اس طرح کی مثالیں میں ملتی ہیں۔ بہرحال میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے اس کی اہمیت یعنی امپورٹنس پر اور اس کی عظمت پر بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن کی روح سے ایمان کی اہمیت اور عظمت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ آپ نے بڑا ہی اہم سوال کیا، اور ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنے آپ کو مومن بھی کہتا ہے، ایمان والا بھی کہتا ہے، صحیح، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ایمان کی طاقت کتنی ہے، اور ایمان والے کا یعنی جو ایمان لے آئے اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پر چونکہ آپ دیکھیں کہ اس کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ایمان ایک تو کہتے کسے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو یقین کی اعلیٰ کیفیت ہے نا، اس کا نام ایمان ہے۔ اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی اپنے بندوں کو مخاطب فرمایا ہے، خاص طور پر بندوں کو مخاطب فرمایا، اور چاہے وہ مسلمان ہوں، ماننے والے ہوں، تو ایک خاص ٹائٹل کے ذریعے، ایک تو ہوتا نا یا ایہا الناس، یہ عام ہے، لیکن جب اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جب خطاب فرمایا تو ایک خاص ٹائٹل عطا فرمایا، اور وہ خاص ٹائٹل کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور قرآن کریم پر ہم نگاہ ڈالیں تو تقریباً 80 سے زیادہ مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ٹائٹل کے ذریعے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے۔ اچھا، احکامات کی بات ہو، یا نعمتوں کی بات ہو، یا انعامات کی بات ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے انٹریکشن کرنا چاہتا ہے، اس کی بات ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ٹائٹل کے ذریعے مخاطب فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، کیونکہ قرآن کا، اللہ رب العالمین کا قرآن میں سب سے پہلا مطالبہ یہی ہے کہ میرے بندو ایمان لاؤ، میرے بندو ایمان لاؤ، کہ میں تمہیں ایمان والا کہہ کے مخاطب کروں، اے ایمان والو۔ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے غیروں کو مخاطب کرنا، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، یا پھر یا ایہا الذین کفروا، ایک ہوتا ہے اپنوں کو، ٹھیک ہے نا، یا ایہا الذین آمنو، کہ تمہارا نام ایمان کے رجسٹر میں شامل ہے۔ اچھا، پھر ایمان والوں میں بھی درجات ہیں نا، پھر جب درجات بڑھتے ہیں تو وہ عباد الرحمن پر آ جاتے ہیں، پھر کہ رحمان کے بندے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ایمان والے ہیں ان میں صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا درجہ بدرجہ ذکر ہے، اور ان سب سے پھر اوپر صحابہ، اہل بیت اطہار، پھر ان سے اوپر انبیاء اور رسل عظام علیہم السلام، کہ انبیاء اور رسل عظام علیہم السلام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، جہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان کیسا مطلوب ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اس میں شک نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب ہے نا ایمان والوں سے، وہ بغیر شک کے ہے، اور فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں۔ جہاں شک آ جائے،
جہاں ایمان کچھ ڈگمگا جائے، ایمان کچھ نیچے کی جانب آ جائے، کچھ کم ہو جائے، تو وہاں اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، یعنی رسمی ایمان نہیں چاہیے بلکہ قلب کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ، واہ واہ۔ اور اس طرح یقین کے ساتھ کہ اس میں شک کی گنجائش نہ ہو، ایسا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور یہ جب ایمان بندہ لے آتا ہے نا تو پھر اس کی آپ دیکھیں خطاب کا انداز، احکامات کے حوالے سے بات ہو، انعامات کے حوالے سے بات ہو، کسی حوالے سے بات ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص انداز میں اپنے بندوں کو خطاب فرماتا ہے، اور وہ ایمان والے ہیں اور ایمان والوں کو پھر خطاب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ صاحب۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ بارک وسلم۔ دیکھیں یہ سب تین چیزیں ہیں الگ الگ۔ ایک ہے تصدیق بالجنان، جنان جیم کے زبر کے ساتھ دل کو کہتے ہیں، جیم کی زیر کے ساتھ جنان جنت، صحیح، وہ جنت الگ اور زبر کے ساتھ دل، تصدیق بالجنان۔ ایک ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اور ایک ہے عمل بالارکان، قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنا۔ یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب جو ایمان کی حقیقت ہے، ایمان کی حقیقت ہے تصدیق بالجنان، جسے ہم تصدیق بالقلب بھی کہتے ہیں، دل سے تصدیق کرنا۔ کس چیز کی تصدیق کرنا؟ اس بات کی تصدیق کرنا کہ حضور نبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے ہیں اس تمام کی تصدیق کرنا دل سے، تصدیق جازم، یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ اور اقرار باللسان یہ شرط ہے اجرائے احکام کے لیے، یعنی حقیقت تو وہ قلب میں ہے، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بندہ مومن ہے کہ ہم اس کے ساتھ اسلامی برتاؤ کریں، جو اس پر احکام ہیں، دنیاوی احکام بھی مومن والے جاری ہوں اور اخروی احکام بھی مومن والے جاری ہوں۔ یہ پتہ کب چلنا ہے؟ پتہ چلنا ہے اس کے زبان کے اقرار کے ذریعے۔ تو جب وہ زبان کے ذریعے اس کا اقرار کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے، شہادتین کی تصدیق جو ہے زبان سے اقرار باللسان، یہ شرط ہے اجرائے احکام کے لیے۔ تو اصل حقیقی قول تو یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت فقط تصدیق بالقلب ہے، لیکن چونکہ اجرائے احکام کے لیے اقرار باللسان بھی شرط ہے، تو اس لیے بہت سارے علماء محققین یوں بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت، ایمان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان کا۔ اب آگے تیسری چیز جو ہے عمل بالارکان، اس کے بارے میں بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ یہ بھی ایمان کی حقیقت میں داخل ہے، جبکہ محققین کا موقف اس کے برعکس ہے، یعنی اشاعرہ ماتریدیہ جو ہمارے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ معتزلہ اور خوارج جو ہے یہ دو گمراہ فرقے تھے، ان کا موقف یہ تھا حقیقت میں داخل ہے، ان کا تو خیر معاملہ ہی الگ ہے، ان کو تو سائڈ پہ کر دیں۔ محدثین جو ہیں، محدثین بھی یہ کہتے تھے کہ ایمان کی حقیقت میں داخل ہے، لیکن محدثین کا موقف اور اشاعرہ و ماتریدیہ کا موقف ملتا جلتا یوں ہے کہ ان کے مطابق بھی ایمان کی حقیقت میں تو عمل بالارکان داخل ہے، لیکن اگر اس میں خلل آ جائے تو بندہ دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ یعنی اگر اقرار باللسان یا تصدیق بالجنان میں خلل آ جائے بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، مومن نہیں رہے گا۔ یہ تو حقیقت ہے، حقیقی ارکان ہے۔ اور عمل بالارکان جو ہے اگر اس میں خلل آ جائے تو بندہ کامل مومن تو نہیں رہے گا، لیکن ایمان کے دائرے سے باہر نہیں نکلے گا، گناہگار ضرور ہوگا لیکن شمار مومن ہی ہوگا، صاحب ایمان ہوگا۔ تو ایمان کی حقیقت ہے تصدیق بالقلب اور اجرائے احکام کے لیے اقرار باللسان۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے وضاحت فرما دی۔ میں علامہ صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں کہ ایمان کی حقیقت سمجھ لی، ایمان کی حضرت نے ارشاد فرمایا، اہمیت بھی بتا دی، فضیلت قرآن کی روح سے۔ مجھے یہ بتائیے ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ ایمان ہم سے کیا تقاضا؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ تسلیم کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ صحیح، کیونکہ اسلام کو جب تسلیم کر لیا جاتا ہے، یعنی مان لینا شعوری طور پر، اس سے تو دائرہ دین میں داخل ہو گئے، اس سے آپ مسلمان ہو گئے، لیکن ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ مسلمان ہیں۔ صحیح ہے، ایمان آپ میں کب داخل ہوگا، اسلام آپ میں کب داخل ہوگا؟ صحیح، ایک بندے کا اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے، ایک اسلام کا بندے میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ تو جب یہ اسلام اس بندے میں داخل ہو جائے اور اس بندے کے روز و شب میں نظر آئے، اسلام کو اپنے روز و شب میں کس طریقے سے نظر آئے گا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ جیسے قرآن حکیم نے جانب رہنمائی فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا،
پھر یہ کافی نہیں ہے کہ بس وہ یہ کہہ کر رک جائیں، یہ تو ہو گیا مسلمان ہونا، اللہ ہمارا رب ہے. ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا. اس پر جم جانا، ڈٹ جانا کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بتائیں اپنے رب کی بندگی کر کے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ایمان یقین کی ایک شکل ہے. بالکل صحیح. آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص وہ جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے اور اس کا یہ جاننا یقین کی حد تک ہے. بالکل صحیح. تو وہ کبھی بھی آگ میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالے گا. بالکل صحیح. تو جب وہ دین جسے ہم نے قبول کیا ہے، جب وہ علم کے ساتھ جب وہ علم منزل یقین پر پہنچ جائے تو وہ احساس بن جاتا ہے. پھر بندہ اس کو جو کچھ جانا ہے اس کو محسوس کرنے لگتا ہے، اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہوتا ہے. تو ایمان در حقیقت نام ہے جو کچھ ہم نے تسلیم کیا ہے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں. جیسے قرآن حکیم نے ایک شرط رکھی، ایمان یہ کہ ہم نے اللہ کو مانا کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن صرف یہ مان لینا یہ اس ایمان کا تقاضا نہیں ہے. جیسے قرآن حکیم میں رب ذوالجلال نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب یہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو یہ پرکھنا ہوگا کہ وہ آپ کی اطاعت کرتا ہے کہ نہیں. اس سے کہیے کہ میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی ایمان کی دلیل اتباع پیغمبر ہے، ایمان کی دلیل جو کچھ تسلیم کیا ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہے. کیا بات، کیا بات، بہت خوب. قرآن کی روح سے ایمان والوں کی حضرت عظمت اور قرآن کس طرح انہیں ریگارڈ پیش کرتا ہے، کس طرح ریسپیکٹ دیتا ہے انہیں. دیکھیں دونوں نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. جی اچھا، اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی یعنی یوں سمجھ لیں کہ اپنے خاندان کے بچے نہیں ہوتے نا، اپنے خاندان کے لوگ نہیں ہوتے، تو آپ کسی بچے کو دیکھو گے کہ وہ کہیں غلط حرکت کر رہا ہے تو آپ نہیں روکو گے اسے، آپ کچھ بھی نہیں کہو گے، یا وہ کہیں جا رہا ہے آپ نہیں روکو گے. لیکن اپنے خاندان کا بچہ ہوگا، آپ کا اپنا ہوگا، آپ اسے روکیں گے. آپ دیکھیں کہ ایمان کے رجسٹر میں جن کا نام شامل ہو گیا نا، اب اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ذرا ایمان رسمی طور پر نہیں، دل کا ایمان لاؤ، دل سے پکا یقین رکھنا، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. اب یہ اپنوں کو سمجھایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان نہ کرنا کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے یہی ایمان والے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کسی قوم کا مذاق نہ اڑانا، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا. تو یہ اپنوں کو سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو اخلاقیات ہیں یعنی ایمان ان کے دل میں یوں سمجھنے کہ راسخ کیا جا رہا ہے. اور قرآن کریم میں سورہ عصر میں آپ دیکھیں کہ ان الانسان لفی خسر والعصر، عصر کی قسم ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں، سارے خسارے میں. یہ خسارہ صرف آخرت کا نہیں ہے، یہ صرف دنیا کا نہیں ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیں آپ دیکھیں ایمان کا پاور. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جنہوں نے حق اور صبر کی وصیت کی. ایمان میں اتنا پاور ہے کہ جو ایمان لایا باقی سارے خسارے میں ہے، جو ایمان لایا وہ خسارے سے محفوظ ہوا. اور صرف دنیاوی یا اخروی نہیں بلکہ دنیاوی طور پر بھی جوار رحمت میں جگہ ہے، اور اخروی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے گا. اب ایمان کا پاور دیکھیں، قرآن کریم نے ایک جگہ پر فرمایا کہ جو ایمان لاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیت کریمہ میں باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. یہ آغاز میں فرمایا تھا کہ اگر تم جو ہے وہ 20 ہوں گے نا اور صبر کرنے والے ہوں گے تو تم 200 پر غالب آ جاؤ گے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، 1000 ہوگے تو فرمایا کہ 2000 پر غالب آ جاؤ گے. یعنی یہاں پر اب 10 گناہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد پھر تخفیف ہوئی، الآن خفف اللہ عنکم، تخفیف ہوئی. تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200. فرمایا کہ اگر تم 100 ہو تو 200 پر، اور 1000 ہو تو 2000 پر غالب آ جاؤ گے. یعنی
اس وقت یہ تھا کہ ایک بندہ ایک مسلمان ہے صاحب ایمان اور سامنے 10 ہیں تو اسے پیٹھ یعنی پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں تھی. اگر 10 ہیں 10 گناہ ہیں تو پھر سامنے لڑنے کے لیے اسے کہا گیا ہے. اسی طریقے سے بعد میں تخفیف ہوئی تو فرمایا کہ اگر جو ہے وہ 100 ہیں تو 200 سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اگر سامنے آ جائیں تو بھاگنا مت, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غیب سے مدد فرمائے گا. تو یہ مسلمان کا پاور ہے کہ مسلمان ایک ہوتا ہے لیکن کئیوں پر بھاری ہوتا ہے. 3 گناہ کی جو ہے تعداد کو وہ مار کے چھوڑتا ہے. حضرت یہ فلاح دارین سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مختصراً, اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. فلاح دارین سے ایمان کا کس قدر گہرا تعلق ہے, اسے قرآن کی روح آپ. فلاح دارین کا ایمان ہی سے تعلق ہے, یعنی گہرا تعلق تو اپنی جگہ پر, ایمان ہی سے تعلق ہے. اگر ایمان کو نکال دیا جائے تو فلاح دارین کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. صحیح. اور خود قرآن مجید فرقان حمید بھی ارشاد فرماتا ہے نا, قد افلح المؤمنون, اور فلاح پا گئے مومن. فلاح پا گئے مومن, قد ایمان والے جو ہے فلاح پا گئے, پائیں گے لیکن پا گئے فرمایا جو نا, قد بھی کون سا, قد تحقیقیات, تحقیق کے ساتھ فرمایا جا رہا, قد تحقیقی ہے, تحقیق فلاح پا گئے, کامیاب ہو گئے ایمان والے. یعنی جب کوئی چیز مستقبل میں ہونی ہوتی ہے اور قطعی الوقوع ہو, یقینی الوقوع ہو کہ کنفرم یہ ہوگی تو اس کو ماضی سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے, گویا کہ یہ ہو گئی, پا گئے. اچھا موسیٰ صاحب کمپلیٹ کروں گا میں, ایک بریک ہے بیچ میں, بہت ضروری مجھے لینا ہے. میں ایک وقفہ لے رہا ہوں, وقفے کے بعد انشاءاللہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب انشاءاللہ مزید بتائیں گے فلاح پا گئے ایمان والے, اس پر بات ہو رہی ہے, بڑی اچھی بات. انشاءاللہ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پر ہیں تو ان کو شامل کر کے میں مفتی صاحب کا جواب مکمل کروں, پھر علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. جی السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا سوال؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا سوال ہے آپ کا؟ مولانا سے یہ پوچھنا کہ مجھے اس کو غصہ بہت آتا ہے. آپ کو غصہ بہت آتا ہے, صحیح. مجھے غصہ بہت آتا ہے, کوئی قرآن پاک کی کوئی آیت ہو جس سے میرا غصہ کنٹرول ہو. اچھا ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز جس سے, کوئی آیت ہو قرآن کی, کوئی وظیفہ جس سے آپ کا غصہ کنٹرول ہو جائے. اچھا جی, مفتی حسن نوید نیازی صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے سوال پوچھا تھا کس قدر گہرا تعلق ہے فلاح دارین کا ایمان سے, اور آپ فرما رہے تھے کہ وہ تو فلاح پا گئے, قرآن نے اعلان کر دیا. جی, اور میں عرض کر رہا تھا کہ گہرا تعلق نہیں, ایسا تعلق ہے کہ ایمان ہی کا تعلق ہے, اس کے بغیر جو ہے اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. صحیح. اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا قد افلح المؤمنون جو ہے, قد تحقیقیہ جو ہے, اور یہ یقینی الوقوع ہے کہ چونکہ آگے انہوں نے واقعی آخرت کی فلاح پانی ہی ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح فرمایا گیا, صیغہ ماضی کے ساتھ پاسٹ ٹینس کے ساتھ جو ہے اسے تعبیر کیا گیا, قد افلح المؤمنون, مومنون فلاح پا گئے, ایمان والے فلاح پا گئے, کامیابی پا گئے. اب آگے ان کے ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے گئے انہی آیات میں. آگے اوصاف بیان کر کے پھر آگے یہ ارشاد فرمایا گیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون, کہ یہی وارث ہیں, یہ ایمان والے جن کا ذکر ہوا, جن کے اوصاف بیان ہوئے, فلاح پا گئے, اور یہی وارث ہیں. اور یہ کس کے وارث بنیں گے؟ یہ فردوس کے وارث بنیں گے, جنت کے اعلیٰ باغات کے وارث ہوں گے. اور ہم فیہا خالدون, اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور دوسری جگہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, اور یہی حقیقتاً ایمان والے ہیں. تو ان کے لیے فرمایا کیا, لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم, اور ان کے رب کے ہاں ان کے لیے درجات ہیں, ان کی مغفرت ہے, اور ان کے لیے کریم رزق ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور سن لو اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہے نہ غمگین ہوتے ہیں. آگے بیان کر دیا وہ اولیاء کون ہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ جو ایمان لائے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, یہ ان کے لیے یہ بشارتیں ہیں. تو یعنی فلاح کا, کامیابی کا, سکسیس کا ایمان کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ ایمان کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. قرآن و سنت مملو ہیں, بھرے ہوئے ہیں اس کے ذکر سے. کیا بات, ماشاءاللہ. میں ایک دو کالرز کو شامل کرتا ہوں, لائن پر ہے تو جی دیجئے. السلام علیکم. جی غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. دوسرے کالر, میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں, ان کی لائن ڈراپ ہو جاتی ہے کیونکہ پروگرام ظاہر ہے ہمارا جاری ہوتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سمیرہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا پی ایس ایل اکاؤنٹ ہے, سیونگ اور لاس والا. جی میں سمجھ, تو ہر 6 مہینے کے بعد اگر اس کے اوپر پروفٹ لگتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں وہ پروفٹ جتنا لگتا ہے وہ میں لے کر باہر دے دیتی ہوں کسی کو,
اور اکاؤنٹ چینج نہیں کرتی, تو اس کا مجھے بتا دیں کہ کیا وہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. آپ کو جو منافع پی ایس ایل سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے, اگر اس پہ جو منافع آتا ہے استعمال نہیں کرتی ہیں, کسی کی مدد کر دیتی ہیں, تو کیا مجھے جائز ہے میں اکاؤنٹ چینج نہیں کرتی؟ یہ میری بہن بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی نا میری پسند کی شادی ہے, میرے سسرال والے مجھے اچھا نہیں جانتے نا, تو میری سیاست تویز وغیرہ لے لی تھی میں نے, وہ میرے میاں نے دیکھ لیا, تو ہمارا گھر بچ گیا, کوئی وظیفہ وغیرہ ہمیں بتا دیں. اچھا, میری ساس کو میں نے دیکھا تعویذ لیتے ہوئے باقاعدہ, وہ یہ خراباتیاں نے خرد باختہ صبح ہوتے ہی سب. حضرت وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایمان والے ہیں, اہل ایمان ہیں, ان پہ بات ہو رہی ہے کہ جی فلاں بھی پا گئے, اور اللہ رب العزت اتنی مہربانیاں کرتا ہے, اپنے بندے کہہ کر انہیں ایک سیپریٹ کر دے, اسپیسیفک کر لیتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. یہ بڑی اچھی مفتی صاحب مجھے بات لگی آپ کی کہ یہ میرے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. اللہ انہیں الگ کرتا ہے پوری دنیا سے, یعنی یا ایھا الذین یا ایھا الناس سب الگ, اور میرے بندے الگ جو ایمان والے. یہ ایمان والے, ان پر دنیا میں اور آخرت میں اللہ رب العزت کی کیا کرم نوازیاں ہوں گی جب اتنا پسند فرما. جی میں اب بس 1 منٹ لوں گا, آپ کا جملہ کاٹ رہا ہوں. جی جی یعنی ایمان اتنی پختگی عطا کرتا ہے, اور صحابہ کرام تو اعلیٰ منزل پر تھے نا, جی جی, تو ان کو حکم تھا کہ تم 20 ہونا, سامنے 200 تو کھڑے رہنا. ہاں گھبرانا. اس کے بعد ہم مسلمانوں کی تھوڑا سا کم ہو گیا صحیح بات کہ چلو ٹھیک ہے تم 1 ہو تو 2 کے سامنے, دگنے کے سامنے نہ بھاگنا. یہ ہماری لیے تخفیف ہوئی ہے, صحابہ کرام کی تخفیف اللہ اکبر. ان کا ایمان کس اعلیٰ درجے پر تھا حضرت. میں یہی تو کہتا ہوں کہ بندہ کچھ بھی کر لے, کتنا ہی متقی پرہیزگار ہوا کرے, اس کی خلوت جلوت اتنی پاک طیب ہو, مگر صحابہ کرام کے درجے کو تو نہیں پا سکتا. کیا فرمائیں گے علامہ صاحب آپ؟ ایمان والے جو دنیا میں اور آخرت میں جن کو فائدہ حاصل ہوتا ہے, سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ ایمان خسارے سے نکال دیتا ہے. واہ واہ. جیسے سورہ عصر میں فرمایا گیا کہ ان الانسان لفی خسر, ہر انسان خسارے میں ہے. بالکل صحیح. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, لیکن سوائے ان کے جو ایمان لائے پھر اعمال صالحہ کیے, حق کی تلقین, صبر پر استقامت, یہ اس خسارے سے نکل گئے. اخروی فائدہ اس کا وہ سورہ 3 کے اندر ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو بہترین ساخت, بہترین حیت پر خلق کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر اس کو پستیوں کی انتہائی پستی میں گرا دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, لیکن وہ بچ گئے جو ایمان والے تھے, اعمال صالحہ والے تھے. سارے بلند خلق ہوئے لیکن پستی میں سارے نہیں گرے. ایمان والے بچ گئے, اعمال صالحہ والے بچ گئے, اور صرف بچ نہیں گئے, اب آخرت میں ان کے لیے اجر کیا ہے, فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. کیا بات ہے, مطلب اسے دوام ہے ہمیشہ دائمی ابدی ایمان والوں کے لیے, اخروی جو فائدے نتائج. کیا بات ہے, بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت خوبصورت ماشاءاللہ ارشاد فرمایا آپ نے. دنیاوی اور اخروی ٹو دا پوائنٹ ہمیں نتائج بتائے, اور ایمان والوں کے لیے جو انعامات ہیں وہ بتائے. آج بہت خوبصورت مفتی صاحبان نے بھی, حضرت صاحب نے گفتگو فرمائی, اور اس سے ایمان کو ایک تازگی ملتی, تازگی, طاقت ملتی, توانائی ملتی. انسان پھر اپنے ایمان پہ ناز کرتا ہے. آپ علماء کو اللہ سلامت رکھے. چل نہ سکتے تھے, جنگ میں اڑ جاتے تھے, شیروں کے بھی اکھڑ جاتے تھے. اللہ اکبر. 313 اور 1000 کا لشکر, اور فاتح, تو ایکسپیکٹیشن تو یہی ہوگی نا آپ کی کہ فاتح 1000 ہوگا, فاتح 313. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے ایمان والوں پر, ان کو یہ طاقت اور دست غیبی کو عطا فرماتا ہے, قوت عطا فرماتا ہے. دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, ہاں بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور یہ ہم تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو کوشش کیجئے کہ اپنے ایمان کو مزید تازگی فراہم کیجئے, طاقت توانائی فراہم کیجئے, ایمان والے بن جائیے, وہ جو عامل الصالحہ کر کے اس انعام کی طرف بڑھ جائیں گے جو نہ ختم ہونے والا, جو اجر نہ ختم. بہرحال ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ہوں. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بالکل سر, میں سرفراز احمد سومرو بات کر رہا ہوں, گلشن جدید کراچی سے. اچھا, کیا سوال ہے؟ اچھا, یہ سوال یہ ہے کہ آج میرا روزہ کیا ہوا کہ ٹائم تھا 4:58 کا حیدرآباد کا, ٹھیک ہے. تو میں سحری کے تقریباً اذان کے بعد 15 منٹ لیٹ اٹھا ہوں, لیکن میں نے 2 گلاس پانی کے لے کر وہ میں نے روزے کی نیت کر کے ابھی تک میں نے کچھ لیا نہیں ہے. 15 منٹ بعد
15 मिनट बाद 2 गिलास आंख लग गई थी मेरी। आंख लग गई थी। ठीक है। जी 3:30 बजे उठा था, 4 बजे सोचा सहरी कर लेता हूँ, लेकिन आंख लग गई। फिर कब उठे आप? 5:15 बजे उठा हूँ और अच्छा। नियत कर ली। यार भाई अभी आप इतने पूरा दिन भूखा प्यासे रहे, मुझे अब उसके बड़ा वो हो रहा है आप पर यार। आप खा पी 2 लेते हैं। गिलास पानी, 2 गिलास पानी आपने पी लिया, वो भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और नियत से ईमानदार से। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं मैं कह रहा हूँ आप पूरा दिन बिला वजह आपने अपने आप को तकलीफ में डाला, और जो है ना वो उलमा बता देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उनके रिएक्शन ने ही मुझे बता दिया वैसे, और उलमा की सोबत से भी जाहिर है इतना असर। पहले भी एक सवाल ये हो चुका है, मुशक्कत में पड़ गया आप। नहीं वो 10 मिनट था पिछला सवाल, ये 15 है, 5 मिनट आगे हैं। ये हाँ वो 10 मिनट था, ये 15 मिनट बाद इन्होंने बाहर। चले एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल? हाँ जी, मैं जर्मनी से बात कर रही हूँ। मैंने आपको ये बताना था कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है और मैं घर में अकेली नहीं रह सकती ना। मौलाना साहब से मैं सवाल करना चाहती हूँ कि मुझे कोई वजीफा बता दें। मैं घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता और मैं घर में रह नहीं सकती। तो रहती आप अकेली ही हैं घर में? क्या आपकी फैमिली मतलब बच्चे या आपके माँ बाप पेरेंट्स वगैरह? नहीं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मैं घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। जैसे बिल्कुल घर में अजीब सा, जैसे बंदा नहुसत नहीं फील करता है, जैसे दिल ही उठ जाता है घर में। बेचैनी है, डिप्रेशन है। बताएंगे इंशाल्लाह। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है बेटा? हेलो। मेरी नानो आप लोगों का प्रोग्राम देखती हैं और तो फिर मेरी नानो का आप बहुत पसंद है। शुक्रिया। आपकी नानो भी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उनको बोलिएगा हमारे लिए दुआ करें। और आपकी नानो ने अपनी नवासी को फ़ोन पकड़ा दिया। फ़िक़ही सवालात का सेगमेंट है। चलें जी एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आप? भाई मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी को डिवोर्स हो गई थी पिछले साल रमज़ान में। अच्छा अच्छा। तो वो मेरे पास होती है, तो मैंने ये पूछना है कि उसका जो फितराना है वो, मैं भी जॉब करती हूँ, उसके अब्बू और हम अलहदा होते हैं, वो मेरे पास होती है, तो मुझे देना पड़ेगा या उसके अब्बू को? ज्यादातर वो रहती मेरे पास ही है। ठीक है, चाहती है। बिल्कुल ठीक है, बताएंगे। बेटी डिवोर्स्ड बेटी है, अच्छा, मेरे पास रहती है, तो फितराना मुझे देना पड़ेगा या उसके अब्बू को देना पड़ेगा? ये भी जॉब करती हैं, ठीक, खुद मुख्तार हैं जो खातून है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल? मेरा मुझे सर ये सवाल है जी कि जो बंदा किसी किसी तौबा करता है तो वो तन्हाई में रोता रहता है या मैसेज है ना, तो कैसे पता चल के मेरी तौबा कबूल हो गई है? अच्छा ठीक है, कोई बंदा सिद्क़े दिल से तौबा करता है, तन्हाई में रोता है अपने गुनाहों पर, कैसे पता चले कि उसकी तौबा कबूल? जी एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। ये है कि मेरी वालिदा और वालिद साहब फौत हो गए, उनके इसे सवाब है। आपके वालिद फौत हो गए? जी वालिदा और वालिद। वालिदा और वालिद, जी। और मैंने बहुत ज्यादती की थी उनके साथ। सही, क्या हुआ था उनके साथ? क्या हुआ था? मैंने अच्छा नहीं किया उन लोगों। अच्छा, मतलब आपने अच्छा सलूक नहीं रवा रखा वालिदैन से, बस उस वक्त। अब आप चाहते हैं कि जाहिर है बेचैनी होती, अफसोस। चलें एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? जी ठीक, आप बताइए। सर मैं कश्मीर सिंध से बात कर रहा हूँ सर। जी क्या सवाल है? सर सवाल ये है कि जहाँ पर दीन का वहाँ नमाज वगैरह सब कुछ सारे पढ़ते हैं, दीन का रोजे रखते हैं, यहाँ सूद का सिस्टम बहुत है। अच्छा, ये इससे तो मैंने पहले भी अर्ज किया था, अभी इंशाल्लाह मैं इससे दूर हो गया हूँ और दुआ करें मैं इससे दूर। सवाल क्या है? सूद इन्होंने पहले भी कहा था कि मैं सूद से बच गया हूँ, दूर हो गया हूँ, दुआ करें मैं दूर हो जाऊँ, लेकिन बहालत मजबूरी आपको सूद का काम करना पड़ता है। वही हैं आप वही हैं? बिल्कुल ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे बहालत मजबूरी काम के देना लिए पड़ता है, सूद देना पड़ता है आपको, या सूद देना पड़ता है? सर जमींदार है, जमींदार है, अगर ये जमीन नहीं, बहालत मजबूरी क्यों देना पड़ता है? ये कह रहे हैं कि अगर हम जमीनों के लिए कर्जा ना लेना, जब हमारे फसल के मामलात और ये वो होते हैं, तो हम काम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें सूद पे लेना पड़ता है, हमारी सेविंग्स नहीं होती है। पहले भी आए थे और इनसे सवाल पूछा था, इन्होंने कहा ये आखिरी मैं तौबा कर चुका हूँ सूद से,
سود نہیں دیتا ہوں لیکن جب آخری مجبوری ہو جاتی ہے تو مجھے لینا پڑتا ہے. بتائیے میرے لیے کیا. ایسا ہی ہے بھائی, آپ وہی ہیں نا, مجھے یاد ہے. یہی ہے کہ سر دعا کریں, اس سے حلال کی روزی تو بہت ہے, ہم وہاں کمانے جائیں کمائیں, اس سے تو دور ہو. آمین. ان کی دعا بھی ہے, توبہ بھی کی ہے, اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے, لیکن آخری حربہ ان کے پاس یہی ہوتا ہے اور یہ استعمال کرتے ہیں. اچھا, ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی, میں نے کل بھی سوال کیا تھا لیکن میں نے اپنے ادھورا سوال میرا سنا اور فون کاٹ دی. چلے آج کر لیں, معاف کر دیں ہمیں, پوچھئے. جی, میں بہت پریشان ہوں وساوس اور وہموں سے. میں دوا بھی کروا چکی ہوں لیکن مجھے کچھ فرق نہیں ہو رہی. اچھا, کیا سوال تو اور کیا سوال ہے اس میں آپ کا؟ اب ایسا نہ ہو نا کل بھی آپ آئے بولے ادھورا ہو. جی, میں غسل کرنے جاتی ہوں تو مجھے اتنے وساوس وہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور تو کوئی بات نہیں ہے. ابھی سن لیں, بتا دیں. اچھا, اب اذان کا وقفہ, اذان عصر کا وقفہ ہے. براہ راست قاری نعمان نعیمی صاحب اذان عصر دیں گے. آپ اذان عصر سنیے, ہم نماز عصر ادا کرتے ہیں اور پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.